جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان آ کر بیٹھ گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، اچانک ایک شخص نمودار ہوا، اس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال نہایت سیاہ، اور ہم میں سے کوئی اس کو نہیں پہچانتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، دفعتاً ایک شخص نمودار ہوا، اس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال نہایت سیاہ تھے، اس میں سفر کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی تھی، اور ہم میں سے کوئی اس کو پھر بھی جانتا نہیں تھا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں زانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہتھیلیاں اپنے زانو پر رکھیں اور سوال کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتلائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کوئی لائق نہیں عبادت کے مگر اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہیں، اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور استطاعت و قدرت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرو۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہم لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی پوچھنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ واقف نہیں، اور یہ کہنا کہ سچ فرماتے ہیں اس پر دلالت کرتا ہے کہ سوال کرنے والا واقف دبا خبر ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا، یہ بتائیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ ایمان لاؤ تم اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر اور روز قیامت پر، اور ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خیر و شر، نیکی اور بدی پہلے سے مقدر کر دیا۔ اس نے پھر کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر یہ سوال کیا، احسان کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اس طرح گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا حال نہ ہو تو اس طرح کہ گویا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر نے اس سے سوال کیا کہ قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ کنیز اپنے مالک کو جنے گی، یعنی کنیز ذاتوں کی کثرت ہوگی۔ جو لڑکا مالک اور کنیز سے پیدا ہوتا ہے وہ زاد ہوتا ہے، اور وہ باپ کے ہم رتبہ ہوتا ہے، اور اس کی ماں کنیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک علامت یہ ہے کہ جو لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن، مفلس ہوں گے اور بکریاں چراتے ہوں گے، وہ بلند عمارتیں بنائیں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ دیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، جانتے ہو یہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول سے زیادہ جانتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، سائل بن کر اس واضح میں آئے تھے تاکہ تم لوگوں کو دین کی باتیں سکھا دیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور، مجھے کچھ خبر نہیں ہے، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک نورانی تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، میرے رب کی عزت کی قسم، میں وہ نورانی تارا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وصال میں جب بیمار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمان پر آپ کے استقبال کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروغہ مالک کو حکم دیا، یہ مالک میرے حبیب کی روح مبارک آسمان پر تشریف لا رہی ہے، کیا اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے؟ اور حوران جنت کو حکم دیا کہ تم سب بنو اور سنورو۔ سب فرشتوں کو حکم دیا کہ روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب صف بہ صف کھڑے ہو جائیں، اور مجھے حکم دیا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائیں، اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہے جبرائیل، کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فی الفور بڑی صورت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کس موقع پر؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام، میرے خلیل آگ میں پہنچنے والے ہیں، اس سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی صورت کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آزمائے جانے کے موقع پر انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی ہوئی تھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے ان تک پہنچو اور کنویں کی تہہ پر گرنے سے قبل ہی انہیں اپنے پروں پر اٹھا کر کنویں کی تہہ میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دو۔ چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کافروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے نہ دینا۔ زمین پر گرنے سے پہلے وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو اور اے جبرائیل، اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی ہوگی نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی صورت کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ وحی کا پہلا نزول، غار حرا کا واقعہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو وہ عظیم لمحہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غار حرا مکہ کے قریب جبل نور میں غار میں عبادت اور غور و فکر کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن اسی غار میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، اقرا، پڑھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا اور پھر چھوڑا اور فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ بڑھو اور تمہارا رب سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہی پہلی وحی تھی اور یہیں سے رسالت کی ذمہ داری کا آغاز ہوا۔ یہی تجربہ اتنا عظیم اور بزرگ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور فرمایا، زمیلونی زمیلونی، مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، ناداروں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مشکلات میں سچائی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ پہلا اور سب سے اہم واقعہ ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وحی لائی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب نبوت کا دروازہ کھلا اور قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔ واقعہ معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام معراج کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سفر میں رہنمائی اور ہمراہی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ہر آسمان پر مختلف انبیاء سے ملاقات کرائی گئی۔ یا ایک مقام پر سدرۃ المنتہا جہاں مخلوق علم ختم ہو جاتا ہے،
وہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ گئے، لیکن آگے جانے سے رک گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو چل جاؤں گا، آپ یہ سفر آپ ہی کا ہے۔ یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور جبرائیل علیہ السلام کی حدود بندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ معراج کی ابتدا مسجد حرام مکہ مکرمہ سے ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور براق لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لے گئے۔ وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ کے استقبال کو معذور تھے۔ آپ علیہ السلام نے امامت فرمائی اور سب انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ خاتم النبیین اور سب انبیاء کے سردار ہیں۔ بیت المقدس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ ہر آسمان پر ایک عظیم نبی سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اسی سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت دکھائی گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے عجائبات دیکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جنت کی خوشبو پائی اور دیکھا کہ وہ کستوری سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے محلات دیکھے جو سونے چاندی اور موتیوں کے تھے۔ بعض محلات شفاف یاقوت اور زمرد سے بنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 بڑی نہریں دیکھیں: دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی تہوار کی نہر، پانی کی نہر۔ یہ وہ نہریں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ سنی۔ بخاری شریف۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز، اذان اور قربانی کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بلند مقام عطا کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے ساتھ ساتھ دوزخ بھی دیکھی تاکہ امت کو واعظ و نصیحت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہیں۔ جنت کی سیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے ایسے مناظر دیکھے جو انسان کے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے سے مختلف اعمال والے لوگ داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے سائے میں گھڑ سوار 100 سال تک چلے تو بھی وہ ختم نہ ہو۔ بخاری مسلم۔ جنتی لوگ ریشم کے کپڑے پہنیں گے، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھائیں گے، ہر قسم کے پھل اور نعمتیں ان کے سامنے حاضر ہوں گی۔ یہ صرف ایک روحانی سیر نہ تھی بلکہ اس کے بڑے اسباب ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو واضح کرنا، امت کو جنت اور دوزخ کی حقیقت آگاہ کرنا، 5 وقت کی نماز کا تحفہ دینا۔ جنت کے مناظر ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں ایمان، تقویٰ، صبر اور اعمال صالحہ ہوں گی۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے جبکہ آخرت کی زندگی دائمی۔ واقعہ معراج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت کی سیر ایک ایسا عظیم واقعہ ہے جو ہر مومن کے دل میں ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشاہدات ہمیں جنت کی طلب اور دوزخ کے خوف میں زندگی گزارنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔